الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 103 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اس سے پہلے جو آیات مبارکہ گزری ان میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بیان کیے گئے۔ یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آپ کو رسالت کا عطا فرمایا جانا، فرعون کے دربار میں آپ کا تشریف لے جانا، اسے معجزات دکھانا اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور الوہیت کی طرف دعوت دینا، اور اس کے بعد جادوگروں کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، تو دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ یعنی گزشتہ انبیاء علیہ السلام جن کا تذکرہ ہوا، جن کا نام ابھی لیا گیا، ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف مبعوث فرمایا، یعنی آپ کو بھیجا۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کی نشانیوں کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے کی بجائے ان نشانیوں کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ظلم فرمایا۔ تو اب جو ان کا انجام ہوا، تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو دیکھ کہ کیسا انجام ہوا فسادیوں کا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَىٰ أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور موسیٰ نے فرمایا، اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں، میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں۔ بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں جا کر جو اس سے خطاب فرمایا اس کا بیان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے پاس جا کر کہا کہ اے فرعون، میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ جب آپ نے اپنی رسالت کا دعویٰ کیا تو فرعون نے کہا کہ اے موسیٰ، تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اے فرعون، میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں۔ یعنی میرا رسالت کا دعویٰ کرنا اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ خدا نے مجھے رسول بنایا، تو میری شان کے لائق یہ نہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایک جھوٹی بات کو منسوب کروں کہ اس نے مجھے رسول نہ بنایا ہو اور میں اپنی طرف سے کہہ دوں کہ اس نے مجھے رسول بنایا ہے۔ لہذا میری شان کے لائق یہ نہیں، بلکہ حقیقتاً میں اللہ کا رسول ہوں، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی بھی لے کر آیا ہوں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ چونکہ بنی اسرائیل فرعون کے پاس غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور بنی اسرائیل کے جتنے لوگ تھے وہ تمام کے تمام فرعون اور اس کی قوم کے لیے کام کاج کیا کرتے تھے، اور ایک ظلم کی اور ایک تکلیف کی اور ایک اذیت کی زندگی گزار رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے فرعون، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دے۔ اس کے بعد فرعون نے کہا
قال ان کنت جئت بآیۃ فأت بها ان کنت من الصادقین، کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعویٰ کیا تھا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو فرعون نے کہا کہ اگر تم سچے ہو کہ تم خدا کے رسول ہو اور اللہ کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہو تو وہ نشانی میرے سامنے پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر 2 نشانیاں فرعون کے دربار میں پیش کی۔ پہلی نشانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا۔ پہلی نشانی یہ دکھائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جب زمین پہ ڈالا تو وہ فوراً ایک بہت بڑے سانپ کی شکل اختیار کر گیا، اور کوئی چھوٹا موٹا اور معمولی سانپ نہ تھا بلکہ اتنا بڑا سانپ کہ جو فرعون کو اس کے تخت سمیت کھا جانے کے اوپر قادر تھا۔ ایک نشانی دکھانے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری نشانی دکھائی وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اپنے گریبان میں ڈالا اور جب اسے باہر نکالا تو جس طرح سورج چمکتا ہے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کا وہ دایاں ہاتھ مبارک چمک رہا تھا۔ تو آپ نے یہ دوسری نشانی فرعون کے دربار میں اس کے سامنے اپنی رسالت کے ثبوت کے طور پہ پیش کی۔ اب فرعون اور اس کے درباریوں نے جب یہ دیکھا تو ان کا جواب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم، قوم فرعون کے سردار بولے بے شک یہ تو بڑے علم والا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون، یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ یعنی فرعون کے جو دربار کے لوگ تھے جب انہوں نے اتنا بڑا معجزہ دیکھا کہ ایک عصا ایک بہت بڑا سانپ بن گیا اور ہاتھ جو عام طور پہ گندمی رنگت کا ہوتا ہے وہ سورج کی طرح چمکنے لگ گیا اور روشن ہو گیا، تو انہوں نے بجائے اسے معجزے کے طور پہ تسلیم کرتے کہنے لگے کہ موسیٰ تو بہت بڑے علم والا جادوگر ہے اور یہ اپنا جو جادو دکھا رہا ہے اس کے دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ اے لوگو تمہیں یہ تمہارے اس ملک سے نکال دے اور خود اس ملک کے اوپر قبضہ کر لے۔ گویا یہ حکمرانی چاہتا ہے، یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے اور یہ اس ملک کے اوپر اپنا اقتدار چاہتا ہے۔ تو لہذا اب تم آپس کے اندر مشورہ کرو کہ اس کا جواب کیسے دینا ہے۔ اب ان میں سے پھر بعض لوگوں نے جب آپس کے اندر وہ یہ بات کہنے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کا جواب دینا کوئی مشکل نہیں ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں ذکر فرمایا قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یاتوک بکل ساحر علیم، انہوں نے کہا کہ انہیں یعنی موسیٰ اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو، وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے آئیں گے۔ درباریوں نے کہا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا ہمارے سامنے ایک عقل میں نہ آنے والا معاملہ ظاہر کر دیا تو کیا ہوا؟ یہ جادو ہی ہے نا۔ تو تمہارا اتنا بڑا ملک ہے، مختلف علاقوں کے اندر اپنے نمائندے اپنے کارندے بھیجو اور پورے ملک سے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لو اور وہ سارے جادوگر مل کر موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کریں گے۔ چنانچہ پورے ملک سے جادوگروں کو جمع کر لیا گیا۔ جب جادوگر جمع ہو گئے اب اس کے بعد جب مقابلہ ہونے لگا تو مقابلے سے پہلے جادوگروں نے جو فرعون سے بات چیت کی اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور پھر جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں،
اور بے شک تم تو میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے آ کے کہا کہ اے فرعون، اے بادشاہ سلامت، ہم موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کریں گے، اور جادو کے مقابلے میں اگر ہم ان سے جیت گئے تو ہمارا انعام کیا ہوگا، ہمیں کیا انعام ملے گا؟ تو فرعون نے کہا کہ تمہیں انعام ملے گا، اور اس کے ساتھ میں تمہیں اپنے دربار کے مقرب لوگوں میں شامل کر لوں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا انعام تھا کہ وہ جادوگر جو مختلف علاقوں میں رہنے والے وہ فرعون کے مقرب لوگ بن جائیں، تو ان کے اوپر تو مال و دولت اور نعمتوں اور آسائشوں کی جو ہے وہ بارش برسنا شروع ہو جاتی۔ اب مقابلے کا وقت آیا۔ موسیٰ علیہ السلام ایک طرف تشریف فرما تھے، اور دوسری طرف جو ہے وہ سارے کے سارے جادوگر اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ جب یہ سارے کے سارے جمع ہو گئے تو جادوگروں نے بولنے کے اندر پہل کی۔ انہوں نے جو کلام کیا اور اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو کلام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے یہاں پر بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم۔ جادوگروں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم کچھ ڈالتے ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا کہ تم ہی ڈالو۔ جب ان جادوگروں نے ڈالی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور لوگوں کو خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے موسیٰ، یا تو آپ اپنا جو بھی آپ نے دکھانا ہے وہ پہلے آپ دکھائیں، آپ اپنا عصا زمین پہ ڈال دیں، یا پھر ہم اپنا جادو دکھاتے ہیں۔ اب ان جادوگروں نے گویا ایک قسم کا موسیٰ علیہ السلام کا ادب کیا کہ آپ کو ایک باقاعدہ ایک تو درخواست کی کہ چاہیں تو آپ پہل فرمائیں اور چاہیں تو ہم پہل کر لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سنا تو فرمایا کہ تم ہی جو کچھ تم نے جو ہے وہ ظاہر کرنا ہے وہ ظاہر کرو، جو دکھانا ہے وہ دکھاؤ۔ تو ان جادوگروں نے زمین کے اوپر بہت ساری رسیاں پھینکی۔ وہ رسیاں جیسے ہی زمین پر گری وہ ساری کی ساری سانپ کی شکل اختیار کر گئی، یعنی وہ ایک نہیں، وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر سانپ بن گئے، اور پورے کا پورا میدان جو ہے یہ سانپوں سے بھرا ہوا، اور ہر طرف جو ہے وہ سانپ پھر رہے۔ لوگوں کی جو ہے وہ خوف کے مارے چیخیں نکل گئی کہ ہزاروں کی تعداد میں سانپ ان کے سامنے میدان کے اندر دوڑ رہے ہیں اور جو ہے وہ ڈسنے کے لیے بے قرار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے ایک بہت بڑا جادو پیش کیا۔ اب اس کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو اچانک وہ عصا ان جادوگروں کی بناوٹی چیزوں کو نگلنے لگا، تو حق ثابت ہو گیا، اور جو کچھ وہ جادوگر کر رہے تھے سب باطل ہو گیا، تو وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے موسیٰ، تم اپنا عصا زمین پر ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر ڈالا وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور تھوڑی ہی دیر کے اندر ان جادوگروں کے بنائے ہوئے تمام کے تمام سانپوں کو نگل گیا۔ اب جب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ ہم نے جو جادو ظاہر کیا تھا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جو اپنے عصا کو زمین پر ڈال کے ایک اژدہا بنا دیا، اور وہ ہمارے سارے کے سارے ان سانپوں کو کھا گیا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں اور اپنی رسالت کے دعوے میں سچے ہیں، اور یہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معجزہ عطا کیا گیا ہے جسے آپ ظاہر فرما رہے ہیں۔ چنانچہ وہ تمام کے تمام
وہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے۔ ان کے ایمان کی جو کیفیت تھی اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ موسیٰ وہارون، اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے، وہ کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ یعنی جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تو تمام کے تمام سجدے میں گر گئے۔ ان کی جو سینکڑوں کے اندر ان کی تعداد تھی وہ تمام کی تمام سجدے میں گر گئی، اور سجدے میں گر کے کہنے لگے آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لے آئے، وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ جادوگروں کے سامنے جب حقیقت کا انکشاف ہوا اور ان کے سامنے وہ حقیقت واضح ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ایمان لے آئے۔ اب ان کے اس عمل کی وجہ سے وہاں جو لوگ موجود تھے وہ بھی سمجھ گئے کہ جب جادوگروں نے تسلیم کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام جادوگر نہیں بلکہ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں اور فرعون جھوٹا ہے۔ چنانچہ ایک بہت بڑی تعداد ان میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ جب فرعون نے یہ منظر دیکھا کہ بجائے اس کے کہ میری واہ واہ ہوتی اور میری بادشاہت کا ڈنکا بجنے لگتا اور میری فتح ہو جاتی، اس کی بجائے معاملہ الٹ ہو گیا، تو اب اس نے شور مچانا شروع کیا اور اس نے اپنی طرف سے اس معاملے کو تھوڑا سا سیاسی انداز دینے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے، فرمایا قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان هذا لمکر مکرتموه في المدینة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم اجمعین۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اس شہر میں کیا ہے، تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو، تو اب تم جان جاؤ گے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، پھر تم سب کو پھانسی دے دوں گا۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ تو سارا معاملہ ہی الٹ گیا اور یہ تو اس کا تخت الٹنے والی بات ہونے والی ہے، تو اس نے جادوگروں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے اجازت دینے سے پہلے تو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے، یہ کیسے ہوا؟ یہ بہت بڑا دھوکہ کیا تم لوگوں نے۔ لگتا یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ تمہارے استاد ہیں، اور تم لوگوں نے شہر میں مل کے میرے خلاف سازش کی ہے کہ تم آپس میں اس طرح مقابلہ کرو گے، جادوگر ہار جائیں گے، موسیٰ علیہ السلام جیت جائیں گے، اور یوں جو ہے تم میرے خلاف ایک سازش کرو گے۔ تو میں سمجھ گیا ہوں کہ تم میرے خلاف سازش کر رہے تاکہ تم اس ملک کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال کر خود اقتدار کے اوپر قبضہ کر لو۔ تو میں تمہیں اب اس کی سزا دوں گا، اور سزا یہ کہ تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کاٹ دوں گا، دوسرے طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، یعنی دایاں ہاتھ کاٹ دیا، بایاں پاؤں کاٹ دیا، اور تمام کے تمام جادوگروں کے ساتھ یہ سلوک کروں گا، اور اس کے بعد تم سب کو میں پھانسی دے دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے جب یہ لرزہ خیز قسم کی سزا ان جادوگروں کو سنائی جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، تو ان مسلمان ہونے والوں کا، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا آگے سے جواب کیا تھا، اور ان کا جذبہ ایمانی کس قدر مضبوط تھا اور کس قدر طاقتور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا قالوا انا الى ربنا منقلبون وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ ان جادوگروں نے کہا بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں، اور تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں۔ اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ جادوگروں نے جب فرعون کی بات سنی تو اس کی ان دھمکیوں کی وجہ سے اپنا ایمان نہ چھوڑا، بلکہ ان کا جذبہ ایمانی ایسا مضبوط ہو گیا
کہ فرعون کو جواب میں کہنے لگے کہ ہمیں تو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہمیں تو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، تمہیں ہماری طرف سے یہ بات بری لگی کہ ہم ایمان لے آئے، تو تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، ہمیں پھانسی دینی ہے پھانسی دے دو، ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹنے ہیں ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، ہمیں سزا دینی ہے ہمیں سزا دے دو، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دامن ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ یعنی فرعون کی طرف سے تکلیفیں آئیں تو ہم صبر کریں، اور حالت اسلام میں ہمیں موت آئے، یعنی فرعون کی تکلیفوں کی وجہ سے ہم ایمان سے پھر نہ جائیں، ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، ہم اس صراط مستقیم سے پھسل نہ جائیں، ہمیں صبر بھی عطا فرمانا اور ایمان کی حالت میں ہمیں موت عطا فرمانا۔ اب یہ معاملہ جب مقابلے والا ہو گیا، اس کے بعد اب جو فرعون کی قوم کے سردار تھے وہ آپس کے اندر باتیں کرنے لگے، فرعون سے بھی باتیں کرنے لگے، اور موسیٰ علیہ السلام کے خلاف مزید جو ہے کوئی پلان کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے، ارشاد فرمایا وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے ہوئے معبودوں کو چھوڑ رکھے؟ فرعون نے کہا اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ فرعون کے جو درباری تھے انہوں نے فرعون سے کہا کہ اے فرعون، یہ جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا اور اس کے نتیجے میں جو کچھ بھی ہوا وہ تو تمہارے سامنے ہے، اب تم موسیٰ کو کچھ بھی نہیں کہہ رہے، تو کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑنا چاہتے ہو کہ یہ زمین میں فساد کریں، یعنی ملک کے اندر انتشار برپا کر دیں، اور سارے کے سارے بنی اسرائیل کے لوگ جو ہیں وہ لوگوں سے کہتے پھریں کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں، جادوگروں سے مقابلہ کیا جیت گئے، اور یہ مقابلہ جو ہے یہ فرعون نے خود جو ہے وہ ارینج کیا تھا۔ تو اب لوگ اس طرح دوسروں کو ورغلائیں گے، ان کو بھی اسلام کی طرف لے آئیں گے، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کی طرف لے آئیں گے، تو یوں ملک کے اندر فساد برپا ہو جائے گا۔ تو اے فرعون تو کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو فرعون نے جواب دیا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی بچیوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہمیں ان پر غلبہ ہے۔ یعنی فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بڑی پاور کے اندر ہیں، ہماری حکومت ہماری سلطنت ہمارے اقتدار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، ہم ان کے بچوں کو قتل کر دیں گے اور صرف ان کی بچیوں کو چھوڑ دیں گے، اور ہم ان کے اوپر پورا قبضہ رکھتے ہیں، جو چاہیں ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ اب جب فرعون نے یہ دھمکی دی کہ میں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دوں گا، تو اب بنی اسرائیل کے لوگ پریشان ہوئے، اور پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضور دیکھیں ہمارے ساتھ یہ کیا ہونے والا، ہمارے بچے قتل ہو جائیں گے اور یہ لوگ ہم پر مزید ظلم و ستم ڈھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں جو جواب ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتا ہے، فرمایا قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے جو قوم نے فریاد کی تھی کہ فرعون ہم پہ ظلم کرنے والا ہے، ہمارے بچوں کو مروا دے گا، آپ کچھ کریں، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو جواب دیا کہ اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، یعنی دعا کرو اور صبر کرو۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے۔ یعنی لوگوں کو اشارتاً آپ نے یہ بتا دیا کہ زمین پر اس وقت جو فرعون کا اقتدار ہے تو یہ زمین فرعون کی نہیں ہے، یہ زمین تو خدا کی ہے،
تم صبر کرو، خدا سے مدد مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس زمین کا مالک بنا دے گا اور اس زمین پر تمہارا اقتدار ہوگا اور تمہاری سلطنت ہوگی۔ اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد قوم نے پھر دوسری مرتبہ عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بیان کیا، ارشاد فرمایا قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ قوم نے کہا ہمیں آپ کے تشریف لانے سے پہلے بھی اور تشریف آوری کے بعد بھی ستایا گیا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا ان قریب تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے گا، پھر وہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ، آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا گیا، یعنی آپ جب نہیں آئے تھے تب بھی فرعون نے ہم پر ظلم کیے، ہم سے کام لیا، ہم سے ہم سے بیگار کے اندر کام لیا، ہمارے بچوں کو قتل کروا دیا، ہزاروں کی تعداد کے اندر ہمارے بچے مروا دیے اور ہم پہ ٹیکس لگا دیے، ہم پہ بھاری بوجھ ہمارے اوپر ڈال دیا، پتھر اٹھانے کی مزدوریاں ہم سے کروائیں، طرح طرح سے ہمیں تنگ کیا۔ اب آپ آئے تو ہمیں امید تھی کہ ہمارا یہ دور ختم ہو جائے گا، سہولت ہوگی، آسائش ہوگی، آرام ہوگا، ہم بھی سکھ کا سانس لیں گے، ہم بھی کوئی خوشحال زندگی گزاریں گے، لیکن آپ کے بعد بھی ہمیں دوبارہ تنگ کیا جا رہا۔ فرعون پھر کہہ رہا ہے کہ میں تو ان کے بچوں کو مروا دوں گا، ان کے بچوں کو قتل کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، تمہارا رب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے اور زمین میں تمہیں جانشین بنا دے، یعنی فرعون کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کی قوم کی حکومت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد تم بنی اسرائیل کی حکومت آ جائے گی، لیکن حکومت آنے کے بعد تمہیں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر اللہ دیکھے گا کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ تمہیں فرعونیوں کی جگہ اقتدار مل گیا، سلطنت مل گئی، حکومت مل گئی، تم اس ملک کے حکمران بن گئے، لیکن اس کے بعد اللہ تمہارے بھی عمل دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو اقتدار کا ملنا، حکومت کا مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک انعام بھی ہے، لیکن اس انعام کے ساتھ اللہ تعالیٰ پھر یہ دیکھتا بھی ہے کہ یہ اللہ کے بندوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، خدا کے بندوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں، ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کے اعمال اچھے ہیں یا یہ بھی فرعون کے جانشین ہی بنتے ہیں اور فرعونیوں والی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو لوگوں کے ان اعمال کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ اس کی قوم پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کیے تاکہ وہ کسی طرح نصیحت کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہاں پر بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور بے شک ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم پر قحط مسلط کیا اور پھلوں کی کمی کو مسلط کر دیا۔ تو اب ایک قحط پڑا، ایک تنگی آئی، کھانے پینے میں رزق کے اندر جب تنگی آئی، اور اس کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں، کیونکہ مصیبت کے اندر عام طور پہ آدمی کا دل کچھ صحیح سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب خوشحالی ہوتی ہے، جب مال و دولت ہوتا ہے، جب پیسہ ہوتا ہے، جب آسائش و آرام ہوتی ہے، اس وقت تو آدمی اپنی مستی کے اندر اور اسی اپنے ترنگ کے اندر ہوتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے پھر خدا یاد آتا ہے، جب تنگی اور تکلیف آتی ہے تو پھر خدا یاد آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فرعونیوں کو کئی سال کے قحط اور پھلوں کی کمی میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو جب انہیں بھلائی ملتی تو کہتے یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی
تو اسے موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے۔ سن لو، ان کی نحوست اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ یعنی ارشاد فرمایا کہ جب فرعونیوں کو خوشحالی ملتی اور مال و دولت کی فراوانی ہو جاتی، درختوں پہ پھل بہت اچھا لگتا، کھیتیوں کے اندر جو ہے وہ فصلیں بہت اچھی آ جاتی، تو کہتی کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ تو ہم تو اس کے مستحق ہیں، ہمیں اتنا ملنا چاہیے، ہم اتنے پڑھے لکھے ہیں، ہم نے اتنی محنت کی ہے، ہم نے اس کے اوپر اپنی ٹیکنالوجی، اپنا ذہن، اپنی محنت ہم نے صرف کی ہے، تو یہ چیزیں تو ہمیں ملنی چاہیے۔ لیکن جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی، کوئی سیلاب آ گیا، کوئی تنگی آ گئی، کوئی بارش نے تباہ کر دیا، کوئی آندھی طوفان آ گیا، تو اب کہتے کہ یہ تو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ہے، معاذ اللہ۔ یعنی برائی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیتے، اور اچھائی آتی تو کہتے کہ ہم اس کے مستحق تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی نحوست تو خدا کے پاس ہے، یعنی ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بلائی پہنچتی ہے تو اللہ کی طرف سے، ان کا اس کے اندر کوئی عمل دخل نہیں، اور اگر ان کو برائی پہنچتی ہے تو وہ بھی خدا کی قدرت سے پہنچتی ہے۔ اب اسی آیت کے اندر ایک اور بات کہ فرعونیوں نے یہ کہا، فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو معاذ اللہ نحوست قرار دیتے تھے۔ تو یہ جو نحوست اور بدشگونی، اس کا جو کانسیپٹ ہے یہ اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں۔ جیسے بہت سارے لوگ مختلف عددوں کو منحوس سمجھتے ہیں، 3، 13، 23 کو، 8، 18، 28 کو، یا اسی طرح بعض اوقات گھر سے نکلے سامنے سے کالی بلی گزر جائے تو اسے جو ہے وہ منحوس قرار دیتے ہیں، سفر اپنا ملتوی کر دیتے ہیں، یا گھر سے نکلنے لگے تو کسی جانور کی آواز، الو کے بولنے کی آواز آ جائے، اسے منحوس سمجھتے ہیں، اس کام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح مختلف لوگوں میں مختلف قسم کی بدشگونیاں رائج ہیں، مختلف قوموں کے اندر مختلف قسم کی بدشگونیاں رائج ہیں، اور یہ زمانہ جاہلیت سے چلتی آ رہی ہیں۔ بلکہ زمانہ جاہلیت کیا، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعونیوں کے اندر بھی تھی۔ اسلام کے اندر بدشگونی کے بارے میں کیا تصور ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اسلام میں کوئی بدشگونی نہیں۔ کسی بھی اس طرح کی چیز کی وجہ سے یہ سمجھ لینا یہ کوئی نحوست آ گئی ہے، یا جو ہے فلاں کوئی آواز سننی ہے اس کی وجہ سے اپنے کام کو چھوڑ دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام کے اندر باطل اور مردود ہیں، اور اس طرح کا کوئی عقیدہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ نحوست ہے تو کفر جو ہے یہ نحوست ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے یہ نحوست ہے۔ ان کی نحوست ہو سکتی ہے، اس کی وجہ سے بے برکتی ہو جائے، اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے، لیکن وہ جو دنیا کے اندر عام طور پہ رائج بدشگونیاں ہیں ان کی اسلام کے اندر کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد فرعونیوں نے کہا وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ یعنی فرعونیوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، تم ہمارے اوپر ہمارے پاس جیسی مرضی نشانی لے آؤ، ہم ہر نشانی کو یہی سمجھیں گے کہ یہ جادو ہے، اور ہم تمہارے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ یعنی بدبختی کی انتہا ہے ان فرعونیوں کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے کھلے الفاظ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی بھی نشانی دکھا دیں، ہم آپ کے اوپر ایمان لانے والے نہیں۔ یعنی یہ ہٹ دھرمی، ضد، انانیت، سرکشی اور تکبر ہے کہ حق بات کے بارے میں یہ کہنا کہ تم جو مرضی کر لو، ہم نے تمہاری بات تسلیم کرنی نہیں۔ تو جب ان کی ہٹ دھرمی اس حد کو پہنچی تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر انہیں مختلف قسم کے عذابوں سے دوچار کیا، ان پر مختلف قسم کے عذاب مسلط کر دیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ تو ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈی اور پسو یا جوئیں اور مینڈک اور خون کی جدا جدا نشانیاں بھیجیں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 5 عذاب بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 عذاب ان فرعونیوں کے اوپر مسلط کیے۔ وہ 5 عذاب کیا تھے؟ طوفان بھیجا، ہر طرف پانی پانی ہو گیا۔ ٹڈیاں بھیجی جو ان کی فصلیں کھا گئیں اور وہ بھوکوں مرنے لگے۔ جوئیں ان کے اوپر مسلط کر دیں جو ان کے
پورے بدن کے اوپر جو ہے وہ چڑھ گئیں، یا ان کے اوپر پسو گھن جو ہے وہ مسلط کر دی جو ان کی گندم کھا گئی، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو مینڈکوں کا عذاب دیا اور ان کے ہر طرف اتنے مینڈک ہو گئے کہ ان کے لیے کھانا پینا جو ہے وہ ان کے لیے وبال جان بن گیا، اور خون ان کے اوپر مسلط کر دیا کہ ان کو ہر شے کے اندر خون ہی خون نظر آتا تھا، پانی ان کا خون کے اندر بدل گیا، پینے لگتے تو منہ کے اندر خون جاتا تھا، پانی کی جگہ خون جا رہا تھا۔ تو یہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مسلط کیے، اور ان تمام عذابوں کے مسلط کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح یہ راہ حق کو قبول کر لیں۔ اب جب ان کے اوپر یہ عذاب آتے تو اس دوران ان کا رویہ کیا ہوتا، اور جب عذاب ختم ہو جاتا تو ان کا رویہ کیا ہوتا، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے، اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ 5 عذاب بھیجے۔ اب آگے جو آیت میں فرمایا کہ جب ان پر عذاب واقع ہوتا، اس سے مراد یا تو وہی 5 عذاب ہیں اور انہی کے بارے میں بیان کیا گیا، یا اس سے مراد ہے کہ 6واں عذاب ہے جو طاعون کی صورت میں ان پر مسلط کیا گیا۔ تو جب ان پر فرعونیوں پر عذاب آتا تو فرعونی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے کہتے کہ اے موسیٰ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہمارا یہ عذاب ختم ہو جائے۔ یعنی فرعونیوں کو بھی یہ پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو ہم سے یہ عذاب ختم ہو جائے گا۔ تو اب فرعونی آ کر کہتے کہ آپ اللہ سے دعا کریں ہم سے یہ عذاب ختم ہو جائے، اگر یہ عذاب ختم ہو گیا تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اور آپ جو بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ جانے کا کہتے ہم آپ کے حوالے کر دیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور دعا کے نتیجے میں ان سے عذاب ختم ہو جاتا، لیکن اس کے بعد ان کا طرز عمل کیا ہوتا اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ ارشاد فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ پھر جب ہم ان سے اس مدت تک کے لیے عذاب اٹھا لیتے جس تک انہیں پہنچنا تھا تو وہ فوراً اپنا عہد توڑ دیتے۔ یعنی پہلے تو موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلاتے کہ آپ ہم سے عذاب دور کر دیں ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، جب موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے عذاب ہٹ جاتا تو اپنا وعدہ بھول جاتے، اپنے وعدے کو توڑ دیتے اور ایمان نہ لاتے تھے۔ جب بار بار انہوں نے یہ کیا 5 یا 6 مرتبہ اس طرح کیا کہ ہر مرتبہ وعدہ کیا ہم سے عذاب دور ہو جائے ہم ایمان لے آئیں گے، اور ہر مرتبہ اپنے وعدے کو توڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تو ہم نے ان سے انتقام لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے بالکل غافل رہے۔ یعنی فرعونیوں نے جب بار بار ہمارے وعدوں کو توڑنا شروع کر دیا تو پھر ہم نے ان سے بدلہ لیا کہ ان کو دریا کے اندر ڈبو دیا، غرق کر دیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے بالکل غافل رہتے تھے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے وعدے کر کے ان وعدوں کو توڑنے والے ہیں، اللہ کے رسول سے وعدہ کر کے ان وعدوں کو توڑنے والے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔